اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان کافروں کے لیے قوت تیار کرو. اور قوت کیا ہوگی؟ وہ زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہے گی. پہلے زمانے میں تلواروں سے طاقت ہوتی تھی، تیروں سے طاقت ہوتی تھی، تو آج کے زمانے میں تیر اور تلوار تو طاقت نہیں شمار ہوتی. تو آج کے زمانے میں جنگ کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں، جنگ کی کتنی قسمی ہیں، کتنے اس کے میدان ہیں، ان میدانوں کے لیے افراد تیار کرنا، ادارے بنانا، اس کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنا، یہ میرے خیال میں ضروری ہے. اور آج کل ہم جس مشکل سے گزر رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے، بغیر تیاری کے میدان میں ہم کود پڑتے ہیں. تو جب تیاری آپ نے نہیں کی ہے اور آپ بغیر تیاری کے میدان میں کودیں گے، اور جن سے آپ لڑنا چاہتے ہیں وہ 400 سال سے تیاری کریں، ان کی سائنس دیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں، ان کی مینجمنٹ دیکھیں، ان کی جتنی بھی چیزیں انہوں نے بنائی 400 سال سے لگے ہوئے. ہم اسی طریقے سے کر لیں جیسے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے جو جس چیز پہ عمل کیا ہے وہ فطری طریقہ ہے، دین کا طریقہ بھی یہی. تو ہم ایک ابال کی طرح اٹھتے ہیں، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے کہیں اور فوری طور پہ ہم سب کو روڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو بچے چاہیے، آپ کو پہلے کسی سے بات چیت کرنی ہوگی، منگنی ہوگی، پھر نکاح ہوگا، رخصتی ہوگی، پھر 9 مہینے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بچے کے. ابھی شادی نکاح ہوئی، صبح سویرے بچہ آپ کو چاہیے. تو اللہ کا ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام فطرت ہے. جو نظام فطرت اور سنت ہے وہ اسباب کے ماتحت ہے. آپ اسباب اختیار کریں، جو بھی اسباب آپ کے اختیار میں ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورا دین ہے یہ معجزوں پہ نہیں ہے، یہ اسباب کے اوپر. تو اسباب اختیار کریں اور آپ کی فطرت، آپ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیاری کیسے ہوتی ہے، جہاد کیسے ہوتا ہے، دفاع کیسے ہوتا ہے، معیشت کیسے ہوتی ہے، معاشرت کیسے ہوتی ہے، کفار سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، ان سے جنگ کیسے ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو سیرت سے ملیں گی اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور یہ جو دور گزر رہا ہے یہ ہمارے پاس اچھے مواقع ہیں. میں سمجھتا ہوں ان مواقع سے ہنگامہ کرنے کی بجائے وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کے بس میں ہے. اور جو آپ کے بس میں ہے اگر وہ بنیادی طور پر آپ کام کر لیں گے تو 9 مہینے کے بعد بچہ انشاءاللہ امید ہے مل جائے گا. وہ ایک صاحب تھے جو وہ کسی بزرگ کے پاس دعا کرانے جاتے تھے کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، میرا بچہ ہو جائے، اولاد ہو جائے. وہ دعا کر دیتے تھے تو 10-15 سال ایسے ہی ہو گئے. ان کو شک ہوا کہ ہمیشہ آتا ہے. کہا کہ بھی تم نے شادی بھی کی ہے یا نہیں؟ تو ان کے شادی ہوگی تو آپ سے تھوڑی دعا کراؤں گا، بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. تو بھائی اللہ کا ایک نظام ہے، فطرت ہے، جس سے سنت اللہ کہا گیا ہے قرآن میں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. تو وہ ہے اسباب اختیار کرنا، یہ فرض ہے. اسباب اختیار کرنا فرض ہے. اگر اسباب اختیار نہیں کریں گے اور آپ ایسے بھوکے مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا. آپ نہ کام پہ جاتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ مزدوری کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں. کہتے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، اور آپ اسی حالت میں مر گئے بھوکے تو آپ کو خودکشی کا گناہ ہوگا. یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور ایک اللہ کا نظام مشیت اور قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر دیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کا اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا. تو اللہ کے معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور مشیت کو دکھاتے ہیں، چاہے وہ معجزے کی شکل میں ہو جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، یا کرامت کی شکل میں ہو جو اللہ کے نیک بندوں، مجاہدین، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، یہ قدرت اور مشیت.